کہ عبادت جب زندہ ہوگی جب اس کا کلمہ بلند ہوگا. یہ کلمے کے ارکان ہے، نماز روزہ زکوٰۃ کلمے کے ارکان ہے. اگر کلمہ بلند ہوا، دین بلند ہوا تو ارکان زندہ ہو جائیں گے، اور دین بلند نہیں ہوا تو ارکان مٹ جائیں گے. ہاں، امت میں جہالت پھیل جائے گی. یہ برسوں نماز نہیں پڑھی ہے، جماعت میں پھر وہ پتہ چلے گا، ایسے بھائی ملیں گے ہمارے برسوں نماز نہیں پڑھی ہے، برسوں قرآن نہیں پڑھا. ہمارا ایک ملنے والا تھا، انتقال کر گیا، زمیندار آدمی، اپنی زمینوں میں مست ہے. تبلیغ والے جاتے تھے، ملاقاتیں کرتے تھے تو ان پر خفا ہوتے تھے کہ یہاں روزانہ آتے ہو، رہبر کو دھمکاوے، یہاں لوگوں کو لاتا ہے. وہ زمانے کے ساتھی بھی بہت پکے ہوتے تھے کہ کوئی دھمکاوے، کوئی کچھ کہے، اپنا کام کریں گے چھوٹا بنا کر. کیسا بنا کر؟ چھوٹا بنا کر، کہ اللہ کے بندہ ہوں، اللہ کا کام کرتا ہوں. یوں وہ یہی اللہ کو پسند ہے، چھوٹا بن کے کام کرے. یہ نہیں کہ میں ذمہ دار ہوں، تاجدار ہوں. مولانا انعام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ فرماتے ہیں چھوٹے بن کے کام کرو. چھوٹوں پر ہاتھ شفقت کا رکھا جاتا ہے. آدمی چھوٹا بچہ تو اس پر ہر کوئی شفقت کا ہاتھ رکھے گا. کیوں؟ وہ چھوٹا ہے. جو جھکتا ہے وہی پسند کیا جاتا ہے، جھکاؤ پسند ہے. تو رہبر لے جاتے تھے اور وہ اپنے مست ہیں، مالدار ہے، زمیندار ہے، اللہ کی شان. ایک دفعہ، دو دفعہ، جب بار بار لے کر جاویں تو ایک دفعہ جھنجلا کر کہا چلو، پیچھا نہیں چھوڑتے، چلو چلتا ہوں. تو گرمی کا زمانہ تھا، کرتا لٹکا رکھا تھا، کرتا کندھے پر ڈالا اور مسجد کے جماعت کے ساتھ مسجد چلا گیا. بس پہنچ گیا کہ بھائی پہنچ گیا، اب پہنچ گیا. اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی. مجھے کہنے لگے کہ 30 برس سے میں نے، جب بچہ تھا جب میں نے قرآن پڑھا تھا، 30 برس میں نے قرآن نہیں پڑھا. یہ خود ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، پھر تو تعلق ہو گیا کہ 30 برس سے گزرے ہیں کہ قرآن شریف کو دیکھا ہی نہیں. یہ بڑا ظلم ہے کہ جن کی ہدایت کے لیے کتاب اتری ہے انہوں نے اسے بائیکاٹ کر رکھا. 30 سال ہو گئے. کہ پھر تو ایسے لوگ ہوتے ہیں، ضدی ہوتے ہیں نا، جب وہ اڑ جاتے ہیں تو اڑ جاتے ہیں. صحیح پر اڑ جاویں تو صحیح پر، غلط پر اڑے تو غلط پر. تو اب غلط پر تھے، اب صحیح پر آیا تو کہ بس اب میں اڑ گیا. اب روزانہ قرآن پڑھنے کی محنت کرتا ہوں. وہ چلتا نہیں ہے، قرآن شریف نکل جاتا ہے سینوں میں سے. حدیثوں میں ہے کہ قرآن کی نگرانی کرو ورنہ سینے میں سے ایسے نکل جائے گا جیسے اونٹ جنگل میں بھاگ جاتا ہے، پھر ہاتھ نہیں آئے گا. ہدایت دی مسلمانوں کو کہ قرآن کی حفاظت کرے. کہ میں نے پڑھنا شروع کیا اور میں نے شروع کی، اب مجھے قابو ہو گیا. مجھے کہنے لگے روزانہ 2 پارے پڑھتا ہوں، ہر مہینے میں 2 ختم ہوتے ہیں. پھر اپنے بیٹے کو حافظ بنایا، پھر بیٹے کو عالم بنایا. ہاں، اپنی نگرانی میں ان کو سبق یاد کراتے تھے، سبق میں یاد کراؤں گا اور حافظ صاحب کو سنانا. تو ایسے برس گزر جاتے ہیں جہالت کی وجہ سے کہ نماز نہیں ملتی، تلاوت نہیں ملتی. ہاں، کیوں؟ جہالت میں کھو جاتے ہیں. اس لیے اللہ کا حق پہلا، اللہ کا حق پہلا، کہ اللہ کی عبادت کا حق ہے. اور جان مال کے اس لیے دی ہے اللہ نے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیا جائے. اس کے کلمے کو پھیلانے پر سب سے زیادہ جان مال لگے. یہ مسلمان کی جان مال کا پہلا حق ہے کہ وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان مال لگاوے، تاکہ کلمہ بلند ہوگا تو ارکان زندہ ہوں گے. نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، اور اس کو صحیح کرنے کے لیے علم یہ لوگوں میں آئے گا. نہیں تو علم کے بغیر عبادت کیسے صحیح ہوگی؟ اس لیے مسلمان کے مال میں سب سے پہلا حق اللہ کے کلمے کو پھیلانا. یہ صحیح ترتیب ہے کہ مسلمانوں کو جو کچھ دیا گیا ہے وہ دین کے لیے دیا گیا ہے. جیسے میں نے کہا فوجوں کو، پولیسوں کو جو سامان دیا جاتا ہے وہ ملک کے لیے دیا جاتا ہے، ان کی ذاتی کام کے لیے نہیں دیا جاتا. ان کے ذاتی کام کو ان کو تنخواہ دیتے ہیں، ورنہ یہ سارا سامان وہ ملکی حقوق کے لیے دیے. ان کے ذمہ حقوق ہے، فوج کے ذمہ خارجی، پولیس کے ذمہ داخلی. ایسے ہی امت کو اور ایمان والوں کو جو مال ملا ہے، جو صلاحیتیں ملی ہے، جو
اور جو طاقتیں ملی ہیں وہ اللہ کے کلمے کے لیے ملی ہے. یہ پہلا حق ہے کہ اپنی جان مال سے اپنے کلمے کو پانی پہنچاؤ، اپنے دین کو پانی پہنچاؤ. یہ تقاضا ہے اللہ کا، تاکہ کلمہ بلند ہو، ارکان اسلام زندہ ہو، زمین پر اللہ کی عبادت ہو، اللہ کے حقوق ادا ہو. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے لوگ جب اللہ پر جڑیں گے تو آپس میں جڑیں گے، اللہ پر ہی نہیں جڑے تو آپس میں بھی نہیں جڑیں گے. ان کی زندگی میں خلفشار ہوگا، کیوں کہ اللہ پر ہی نہیں جڑے ہیں. اللہ پر جڑیں گے تو اللہ انہیں آپس کے جوڑ کی بات کرے گا کہ تمہیں ایسا رہنا ہے. جب اللہ ہی سے تعلق نہیں ہے تو ان کے آپس کے تعلقات بھی اپنے اغراض پر ہوں گے، اپنی غرضوں کی وجہ سے ناراض ہوں گے، اپنی غرضوں کی وجہ سے خوش ہوں گے، اپنی غرضوں کی وجہ سے حسد کریں گے، ہاں فخر کریں گے. یہ ہوگا. اور اللہ پر جڑیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں حق شناسی کی تاکید کرے گا کہ حق پہچانو. اس لیے کلمے کی دعوت ہے، ایمان کی دعوت ہے کہ لوگ اللہ پر جڑیں. دنیا ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے. یہاں ذمہ داری ڈالی جائے گی اور قبر میں اس ذمہ داری کا سوال ہوگا. موت تک ذمہ داریاں ہیں. جب قبر میں اترے گا تو پوچھیں گے ماں دینوں کا، آپ کا دین کیا ہے بتاؤ، کیونکہ دین کی ذمہ داری کے لیے زندہ رکھا تھا. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہاری موت اس حال میں آوے کہ تم حکم ماننے والے ہو، مانتے مانتے مر جاؤ. یہ ذمہ داری بتائیے. تو اس لیے مسلمانوں کا مال جان کہ سب سے پہلے اللہ کے کلمے کے لیے ہوں. وہ یہ بڑی بات ہے کہ جب مسلمانوں کے اسباب اللہ کے کلمے پر، اس کے دین پر لگیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی برکتیں ان کے اسباب میں دے گا. اللہ کے دین میں برکتیں ہیں، اللہ کے حکموں میں برکتیں ہیں، بدلہ بھی ہے برکت بھی ہے، دونوں ہے. بدلہ بھی ملے گا، برکت بھی ملے گی. لیکن کب؟ کہ جب اپنے اسباب کو یہ اللہ پر اور اس کے حکموں پر لگاوے، پھر ان کے اسباب میں برکت دی جائے گی. ان کے اسباب سے ان کی آخرت بھی بنے گی، ان کی دنیا بھی بنے گی. اور یہ اپنے اسباب کو حکموں پر نہیں لگائیں گے، اسراف پر لگائیں گے تو ان کی برکتیں اللہ چھین لیتے ہیں. یہ لکھا ہے کتابوں میں. مال تو بڑھے گا لیکن برکت نہیں ہوگی. اس لیے جتنا مال بڑھے گا یہ پھنسے گا، اس کی فکر، اس کا ذہن سب اسی میں. اللہ، آخرت، قبر، قیامت سب بھول جائے گا. یہی مال کا دھوکہ ہے. مال کا دھوکہ کیا؟ یہی کہ اللہ کو، آخرت کو، قبر کو، قیامت کو یہ بھول جاوے. اس کو غرور کہتے ہیں کہ یہ غرور ہے کہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، کہ دھوکہ یہ دھوکہ کہ جو اصلی چیز آنے والی ہے اسی کو بھول گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور دیتے بھی بہت ہیں. ناراض ہو کر بہت دیتے ہیں. ہاں، ناراض ہو کر بہت دیتے ہیں. وہ سمجھا بہت آ رہا ہے کہ نہیں، یہ گرفتار کرے گا، اس کی بہتات پکڑ لائے گی. پھر جب آگے نکل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اچانک پکڑ کرتے ہیں. پھر مایوس ہو جاتا ہے، دنیا بنی نہیں، دنیا رہی نہیں، آخرت بنی نہیں. تو مایوسی کی حالت ہوگی، نا امید ہے، سب سلسلے کٹ گئے. ناراض ہو کر دیا ہے، برکت نہیں ہوتی. اور راضی ہو کر دیں گے کہ برکتوں کے ساتھ دیں گے تو دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. یہ اللہ کا نظام ہے. یہ لکھا ہے علماء نے کہ اللہ تعالیٰ مال اسباب نہیں چھینیں گے. حکومت اللہ لائسنس چھین لے گی، وہ فلاں چیز چھین لے گی، یہ کرتے ہیں نا. اور اللہ دکان نہیں چھینے گا، مال نہیں چھینے گا، رکھے گا، اس کی برکت چھین لیں گے. بے برکتی سے اندر پھنس جائے گا، حق بھی نہیں ادا کرے گا، اپنے آپ کو بھی بھول جائے گا. اس لیے مسلمانوں کے جان مال میں پہلا حق اللہ کا، اللہ کے کلمے کو پھیلانا تاکہ ارکان اسلام زندہ ہو جائیں. سب سے بڑا حق یہی ہے. نصرت کہتے ہیں اس کو. دو چیزیں واجب ہے، استقامت اور نصرت. اپنے کام میں استقامت پیدا کرنا، پابند ہونا. استقامت کا مطلب یہ پابند، دین کے کاموں کا پابند. جیسے ملازمت کا پابند ہے، اپنے وظیفے کا پابند ہے، ایسے مسلمان کہ اپنے دین پر استقامت کے ساتھ رہے. یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. فاستقم کما امرت ومن تاب معک. اے نبی، آپ استقامت اور پابندی سے رہیے، آپ بھی اور جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں وہ بھی. تو جتنے نبی پر ایمان لانے والے سب نبی کے ساتھ پابند. اس لیے اللہ کے نیک بندوں نے اپنی زندگی کو پابند بنایا، ایک ایک حکم زندگی پابندی کے ساتھ.
اللہ کے راستے میں نکلیں گے، محنت کریں گے تو پابند ہونے کی استعداد پیدا ہوگی. استقامت کی استعداد پیدا ہوتی ہے نکلنے سے، پھر پابند ہو جائیں گے. ایک ساتھی ہمارا اب تو بوڑھا ہو گیا ہے، کہ راجا 30 برس ہو گئے کبھی مہینے کے 3 دن ناگا نہیں ہوئے، 12 برس ہوئے کہ کبھی ہمارا گشت فوت نہیں ہوا. پہلے تاریخ میں پڑھتے تھے ہم، سعید بن مسیب فرماتے تھے، سعید بن مسیب کہ 20 برس ہو گئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں اذان سے پہلے مسجد میں نہ پہنچاؤں. 20 برس ہو گئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے امام کے سوا کسی نمازی کی پیٹھ دیکھی ہو. امام کی پیٹھ دیکھی پہلے سب میں، کسی نمازی کی پیٹھ نہیں دیکھی. 20 سال ہو گئے، سالوں کی بات ہے. اسی سے تاریخ بنتی ہے، اسی سے سوانح بنتی ہے. کیوں کہ عمل مسلسل ہو رہا ہے. حضرت عمر فرماتے تھے سعد ابن ابی وقاص سے، سعد ابن وقاص قادسیہ کی مہم پر جا رہے تھے، 10,000 مجاہدین ان کے ساتھ. فرمایا یہ پورا مجمع تیرے ساتھ ہے، 10,000 آدمی ہیں، ان کو خیر کے کاموں کا عادی بنانا. یہ خیر کے کاموں کے عادی بنے ہیں. یہ نہیں کہ آزاد ہو جائیں ہم تو دعوت والے ہیں، یہ والے ہیں اور کچھ نہیں. یہ دھوکہ ہے. تو فرماتے تھے یہ تیرے ساتھ جا رہے ہیں، جان مال لگانے والے ہیں، ان کو خیر کے کاموں کا عادی بنانا. کہ اللہ کا راستہ اپنے آپ کو عادی بنانے کے لیے ہے. ہم محنت کے بھی عادی ہیں، ہم عبادت کے بھی عادی ہیں، ذکر کے بھی عادی ہیں، خدمت کے بھی عادی ہیں. کیوں کہ جب 4 مہینے لگیں گے تو عادی نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا. بعض جماعت نماز پڑھنے کے عادی ہیں، خدمت کرنے کے عادی ہیں، دوسروں کو راحت پہنچانے کے عادی ہیں. یہی تو اسلامی اعمال، اسلامی اخلاق ہے. کہ تفریح کے اوقات تفریح کے لیے نہیں ہے، شہرت کے لیے نہیں ہے، یہ تو عادی بننے کے لیے ہے. امام غزالی فرماتے ہیں دین پہلے عادت میں آئے گا پھر عبادت میں پلٹے گا. دین پہلے عادت میں آئے گا اور پھر عبادت بنے گا. عادت میں نہیں ہے تو عبادت میں کہاں سے ہوگا. چھوٹے بچے سے نماز پڑھواتی ہے شریعت، 7 برس کے بچے سے نماز پڑھواؤ تو حدیث میں ہے کہ تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں انہیں کہنا بیٹا نماز پڑھو، بیٹا نماز پڑھو. تو 7 برس سے نماز پہ لگایا تو نماز کا عادی ہو گیا. اب جوان ہوگا، بالغ ہوگا، اس کو شعور آئے گا تو اب عادت والا، اب وہ نماز عبادت سے پڑھے گا کہ اللہ کا حکم ہے. یہ فرمایا کہ دین عادت میں آئے گا پھر عبادت میں پلٹے گا. اور عادت ہی نہیں ہے تو بچپن سے نماز پڑھنے کی تو جوانی میں تو اور مشکل ہو جائے گی. لوگ شکایت کرتے ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے. مکہ معظمہ میں ہمارے ایک ساتھی مجھے شکایت کر رہے تھے کہ بیٹا 18 سال کا ہے نماز نہیں پڑھتا مکے میں. وہ یہی ہے کہ عادت میں بات آئی نہیں ہے. تو پھر جوانی کی خواہش ہے، جوانی کا شوق، یہ تو اور بھی اور آگے لے جاتا ہے. شباب و جنون، تو اب اس کو نماز اور مشکل ہو گئی. اس کی نیند بھی کہہ رہی ہے، جوانی کی نیند کہہ رہی تو اس کو نماز اور مشکل ہوگی. اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھا کہ دین پہلے عادت میں آئے گا پھر عبادت میں پلٹے گا. اس لیے ہر کام کو روز کرو تاکہ وہ عادت بنے، پھر عبادت ہو جائے گی. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عمل میں لگے رہو، اخلاص بھی آتا رہے گا. اخلاص پہلے نہیں ہوتا. وہ تو آدمی پابند ہو جاوے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق دیں گے. یہ میرا بندہ ہے، روز کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا قرب اس کو عطا کرتے ہیں. وہ اخلاص جب اللہ سے قریب ہونے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کرے گا تو فرمایا عمل میں لگے رہو کہ اخلاص بھی آتا رہے گا. اخلاص پہلے دن نہیں ہوتا، وہ تو عمل سے لگاؤ ہو جاتا ہے، پھر بڑھتی رہتی ہے. جیسے پھل، کسی درخت کا پھل، آم کا پھل آم پر آتا، درخت پر آتا ہے تو چھوٹا ہوتا ہے، مزہ بھی صحیح نہیں ہے، رنگ بھی صحیح نہیں ہے، سائز بھی صحیح نہیں ہے، لیکن وہ لٹک رہا ہے، ٹوٹا نہیں ہے، لگا رہا تو پھر دھیرے دھیرے بڑھتا ہے، وہ بڑا ہو جاتا ہے. پھر اس کا رنگ بدلتا ہے، خوش رنگ ہو جاتا ہے، پھر اندر سے بدلتا ہے، پھر خوشبو آتی ہے، سائز بھی اچھی ہو گئی، رنگ بھی اچھا ہو گیا، خوشبو آتی ہے، میٹھی میٹھی، لوگ سونگ کر کے لیں گے اور ملکوں میں جائے گا. کہاں جائے گا؟ ملکوں میں کہ یہ وہ کوالٹی ہے جو باہر جائے گی. کیوں کہ اعلیٰ درجے کی ہے، ہائی کوالٹی.
اسے باہر بھیجتے ہیں. یہ ہمارا کام ہے کہ اپنی زندگی کو اچھی کوالٹی بنائے کہ اللہ ملکوں میں کام لیں گے, دنیا میں کام لیں گے. جیسے اچھی چیز باہر جاتی ہے, تاجر خریدتے ہیں, بیچتے ہیں, اس کے سودے ہوتے ہیں. اس لیے اپنی زندگی بنانے کی بات ہے. تو حضرت فرماتے لگے رہو, پھر کہ اخلاص بھی آتا رہے گا, تقویٰ بھی آتا رہے گا. اچھی صحبت, اچھا مال, اچھا ماحول, اچھی محنت, یہ سب ضروری ہے. صحبت بھی ضروری ہے کہ نیکوں کی صحبت, نیک ماحول, نیک اچھی محنت, یہ مجموعہ ہے. صحابہ کو محنت بھی ملی, صحبت بھی ملی, اور اپنی محنت بھی ہوئی, ماحول بھی ملا. دین کی دعوت یہ کس طریقے چلانی ہے؟ اچھوں کی صحبت, نیکوں کی صحبت, علماء کی صحبت, بزرگوں کی صحبت, ان سے فائدہ اٹھانا. ہاں, اپنی دنیا الگ نہیں بنانی ہے کہ ہم تبلیغ والے اور یہ مدرسے والے, یہ غلط بات ہے. دین کے جتنے کام ہو رہے ہیں دنیا میں وہ سب دین کے لیے ہو رہے ہیں. علم بھی دین کے لیے, ذکر بھی دین کے لیے, دعوت بھی دین کے لیے, رفاہی خدمتیں وہ بھی دین کے لیے. ہمارا ذہن وسیع ہو کہ اللہ کے ہاں سب کا درجہ ہے, سب دین کے لیے کر رہے ہیں. اپنے بارے میں داعی بنو, مدعی نہ بنو. مدعی ہمارا ہی کام ہے, ہمارا ہی کام ہے, ہمارا ہی کام ہے, یہ مدعی ہے.